آج جو ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی کمی نظر آ رہی ہے وہ یقین کی کمی ہے. ہم کہتے تو ہیں مجھے اللہ پر بھروسہ ہے مگر اس کے پیچھے یقین نظر نہیں آتا. ہم کہتے تو ہیں ہمیں جناب اللہ کے کلام قرآن پر بھروسہ ہے اور قرآن رب کی کتاب ہے مگر جس یقین کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمارے اندر کمی نظر آتی ہے. رب پر بھروسہ نہیں ہے. معاذ اللہ کہا جائے کہ اسلامی احکام پر ہمیں وہ یقین حاصل نہیں ہے اور اسی وجہ سے ہم بہت ساری کنفیوژن کا شکار ہیں. اب آئیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں, امیر المومنین ہیں, کیا کمال کا ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں رب قرآن میں فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, فرمایا اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. آپ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ آیت پڑھ لی ہے خدا کی قسم میں نے روزی کی فکر کرنا چھوڑ دی ہے. اللہ نے وعدہ کر لیا نا کہ کوئی زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے جاندار جس کا رزق اللہ کے ذمے پر نہ ہو. کہتے ہیں میں نے اس کی فکر ہی چھوڑ دی کہ جب رب نے ذمے پر لے لیا ہے اب مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے. اللہ اکبر. آج ہم سوچیں ہماری ساری فکروں میں سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ ہماری کاروبار کا کیا ہوگا, ہمارے رزق کا کیا ہوگا, ہماری جاب کا کیا ہوگا. ارے بھائی مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی ہے, فلاں ملک نے یہ ٹیکس لگا دیا ہے, اب ایکسپورٹ کا کیا ہوگا, ڈالر ریٹ بڑھ گیا ہے, اب امپورٹ کا کیا ہوگا, جناب اس بجٹ میں نیا قانون آ گیا ہے, اب ہمارے کاروبار کا کیا ہوگا. ہم یہ کیوں نہیں مانتے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے اس نے میرا رزق لکھ دیا ہے, جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. ارے جو رب کریم چونٹی کو کن اور ہاتھی کو من دے سکتا ہے اس نے مجھے بھی رزق دینا ہے, میری اولاد کو بھی رزق دینا ہے. قرآن نے بھی وعدہ فرما لیا مگر وہ یقین نہیں مل رہا جس کی بنا پر ہم نے کوئی بلڈ پریشر کا مریض, کوئی جناب آج شوگر کا مریض بن گیا, جب دیکھو سر پر ایک ٹینشن ہے. اللہ اکبر. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم رزق کی فکر چھوڑ کر جنت کی فکر کرنا شروع کر دیں, بخشش کی فکر کرنا شروع کر دیں. میرے مولا نے رزق کا وعدہ کیا ہے, بخشش کا وعدہ نہیں کیا ہے. ہمارے پاس کئی لوگ دعاؤں کے لیے آتے ہیں, کہتے ہیں حضرت دعا کر دیں روزی میں برکت ہو جائے, دعا کر دیں کاروبار ڈاؤن ہے. میں نہیں کہتا اس کی دعا نہیں کرنی چاہیے مگر کوئی ایسا بھی تو آئے جو آ کر کہے کہ دعا کر دے مغفرت ہو جائے, دعا کر دے میں بخشا جاؤں, کیونکہ اس کا وعدہ نہیں ہے. ہماری جتنی فکر دنیا کے لیے ہے اس کا ہاف بھی ہم اپنی بخشش کی فکر کر لیں, اپنی آخرت کی فکر کر لیں تو کتنا اچھا ہو جائے گا. ہاں اب پرابلم کیا ہے, ہم بعض اوقات افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل ہمیں رزق کی فکر اتنی نہیں کرنی جتنی مغفرت کی کرنی ہے, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ رزق کی فکر چھوڑ کے کاروبار بھی چھوڑ دیں, کمانا بھی چھوڑ دیں, گھر میں بیٹھ جائیں. بھائی اللہ نے جب وعدہ کیا ہے وہ مسبب الاسباب ہے, ہمیں اسباب بھی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے مگر سب کچھ اسباب کو نہ سمجھیں. اس بات کو اس واقعے سے سمجھیں کہ مشہور صوفی بزرگ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا محنت مزدوری کرنے کے لیے نکلا گھر سے, اس نے دیکھا کہ ایک اندھی لومڑی ہے اور اندھی بھی ہے, اپاہج بھی ہے, دیکھ بھی نہیں سکتی, موو بھی نہیں کر سکتی. تو وہ شخص سوچنے لگا کہ اس کے ہاتھ پیر بھی نہیں ہے, یہ دیکھ بھی نہیں پا رہی, یہ کھاتی کیسے ہے, اس کو رزق کہاں سے ملتا ہے. وہ کہتا ہے وہ اس کو وہیں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا. اب جب اس نے حیران ہوا تو دیکھا کہ ایک شیر وہاں سے آیا, اس کے منہ میں کوئی شکار تھا, اس نے وہ شکار اس لومڑی کے سامنے ڈال دیا. جتنا لومڑی نے کھانا تھا کھا لیا, باقی وہ شیر اٹھا کر لے گیا. یہ شخص سوچنے لگا کہ جب رب کا ایسی قدرت ہے کہ یہ اندھی ہے, یہ اپاہج ہے اور اس کے لیے شیر جناب کھانا لے کر آ رہا ہے, تو پھر میں تو اشرف المخلوقات ہوں, اب مجھے کمانے کی کیا ضرورت ہے, اب مجھے اسٹرگل کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ بندہ جا کر گھر پر بیٹھ گیا, اللہ اللہ کرنے لگا. پہلا دن گزرا کوئی کھانا نہیں, دوسرا دن گزرا کوئی روزی نہیں, تیسرا دن عبادت کرتے ہوئے گزر گیا, ایک ذرہ بھی کھانے کا نہ ملا, یہاں تک کہ وہ کمزور ہو گیا. اللہ اکبر. اس نے تڑپ کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی, مولا میں اشرف المخلوقات, تو نے اس اندھی لومڑی کے لیے انتظام کر دیا, میں تو تیرا ذکر کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کی طرف سے جواب کیا ملا, اے شخص تو نے لومڑی کو دیکھا تھا, کیا شیر کو نہیں دیکھا تھا؟ بننا ہے تو شیر کی طرح بننا, اپنے لیے بھی محنت کر اور دوسروں کو بھی کھلا. اللہ اکبر. اب اس کے ہوش ٹھکانے آئے کہ محنت مزدوری کرنا یہ رب کو پسندیدہ ہے. جو یہاں سمجھانا مقصود ہے نا, کام کاج سے اسلام نے نہیں روکا ہے, مگر سب کچھ کام کاج
کو سمجھ لینا اور اسی کی فکر میں ہلکان ہوتے رہنا, اسی کی فکر میں ٹینشن میں رہنا, اور جناب ان وسوسوں کی وجہ سے اپنی فیملی کو بھی ٹینشن میں مبتلا کر دینا, یہ شریعت نہیں کہتی ہے. اللہ پر بھروسہ رکھیں, اپنی طرف سے کوشش پوری کریں, پھر اللہ پر چھوڑ دیں. وہ کارساز ہے, وہ مدد کرنے والا ہے. یقیناً کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں, کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں, کبھی دھوپ ہوتی ہے, کبھی چھاؤں ہوتی ہے, کبھی جناب بارش کا موسم ہوتا ہے. جس طرح موسم بدلتے ہیں اس طرح زندگی کے دور بھی بدلتے ہیں. کبھی آپ صحت مند ہوں گے, کبھی بخار بھی آ جائے گا, کبھی آپ بڑے مزے میں کاروبار میں ہوں گے, کبھی مشکل بھی آ جائے گی. یہ لائف اسی طرح گزرنی ہے. اب آپ ہر مشکل پر پریشان ہو جائیں, ہر مشکل پر ٹینشن میں آ جائیں گے تو زندگی اپنی بھی مشکل بنائیں گے, اپنے گھر والوں کی بھی بنائیں گے. اللہ اکبر. پچھلے دنوں ہی تو ہم نے محرم کے واقعات سنے, کربلا والوں کی باتیں سنی, کتنی بڑی مشکل تھی. ذرا غور تو کیجئے, اس مشکل کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس ہو, خواتین ساتھ ہوں, 6 مہینے کا بچہ ساتھ ہو, اور دشمن تلواریں لیے کھڑا ہو, اور ایک ایک کر کے گھر والے شہید ہو رہے ہوں, جوان بیٹا بھی شہید ہو, دودھ پیتا بچہ بھی شہید ہو, اور پھر امام حسین بھی شہید ہو جائیں. مگر اس پورے خاندان میں کسی کو یہ ٹینشن نہیں تھی کہ جناب ہمیں یہ شہادت ملنے والی ہے. آپ کو پتا ہے اس شہادت کا انہیں پہلے سے پتا تھا. امام حسین کے بچپن سے سب کو معلوم تھا کہ یہ کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے, مگر everybody was ready for that examination. یہی کربلا سے میسج لینا ہے کہ ہم بھی ریڈی رہیں ایگزام کے لیے. آپ کہیں گے جناب ان کو پتا تھا, ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کل کیا ہوگا, اچانک ہو جاتا ہے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کوئی کاروبار میں لاس ہو جاتا ہے, ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. نہیں جناب, پتا آپ کو بھی ہے, ہاں ہمیں بھی بتایا گیا ہے. اصل مسئلہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں. اگر میں اور آپ پراپرلی قرآن وتھ ٹرانسلیشن پڑھیں, تفسیر سے پڑھیں, تو ایچ اینڈ ایوری مسلم واز انفارمڈ. ہمیں بتایا گیا ہے. کہاں بتایا ہے؟ چلے میں بتا دیتا ہوں تاکہ آج کے بعد یہ نہیں کہیے گا بتایا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. قرآن نے بتایا, ایک بڑا کیٹیگوریکلی اناؤنسمنٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. 5 چیزوں کی لسٹ بھی قرآن نے دے دی ہے. صرف یہ نہیں کہا, فرمایا بَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم ان قریب, سونر, یہ بھی نہیں کہ کبھی آزمائیں گے, ان قریب آزمائیں گے. اچھا آزمائیں گے, یا اللہ کس چیز سے آزمایا جائے گا؟ 5 چیزیں بھی بتا دی. کیا ہے؟ خوف ہوگا, بھوک ہوگی, اور پھر فرمایا تمہارے باڈی میں پرابلم آ جائے گی, تمہارے مال اور تمہارے کاروبار کی چیزیں خراب ہونا شروع ہو جائیں گی. اگر باغ ہیں تو فصلیں خراب ہوں گی, پھل خراب ہو سکتے ہیں. اور یہی ہماری زندگی میں ہو رہا ہے. یا تو کاروبار میں لاس ہو جاتا ہے, یا کوئی بیماری آ جاتی ہے, یا فیملی میں کوئی ایشو آ جاتا ہے, تو کبھی کسی دشمن کا خوف آ جاتا ہے. یہی تو چیزیں ہیں جو آزمانے کا قرآن نے پہلے کہا ہے. اگر یقین رکھو تو آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. بس یہ ایگزام جب بھی آئے نا تو اس کو صبر سے گزارنا ہے, تیار رہنا ہے. جب بھی مجھ پر اور آپ پر کوئی پرابلم آ جائے, بی ریڈی کہ یا اللہ تو نے آزمانا شروع کر دیا, قرآن کا حکم ہے, اب میں انشاءاللہ اس آزمائش پر یقین کے ساتھ صبر کروں گا کہ جب تو نے آزمائش میں ڈالا ہے تو نکالنا بھی تو نے ہی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور اس یقین کو کتنا ضروری ہے. دیکھیں اس ٹاپک پر بات نہیں ہوتی, آج حدیث پاک سناتا ہوں. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں نجا اول هذه الامه بالیقین والزہد. اس امت کے پہلے لوگ یقین اور دنیا سے بے رغبتی کے ذریعے نجات پا گئے. یقین ہوتا تھا اور دنیا سے بے رغبتی ہوتی تھی, انہیں نجات مل جاتی تھی. اور فرمایا وَيَهْلِكُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ. فرمایا اس امت کے آخر میں آنے والے کنجوسی اور لمبی امیدوں کے سبب ہلاک ہو گئے. آج دیکھیں امیدیں لمبی ہیں, بہت جیوں گا, ابھی تو 5 سال بعد یہ کرنا ہے, 10 سال بعد یہ پلان ہے, بس یہ گھر بن جائے, پھر اگلے 10 سال بعد سوسائٹی چینج, کنٹری چینج ہے, فلاں پلاننگ فلاں پلاننگ. We are not talking کہ پلاننگ نہ کرو, پلاننگ کرنی چاہیے, مگر اس پلاننگ میں آخرت کہاں ہے؟ ان تمام چیزوں میں میرا مرنا کہاں ہے؟ اگر یہ کرتے کرتے مر گیا تو سبحان اللہ, یہ بھی تو پلاننگ ہے کہ قبر بھی روشن ہوگی, ادھر بھی جواب صحیح دوں گا. جناب صدقہ جاریہ کے اتنے کام کر لیے کہ ادھر بھی جنت تیار ہے. تو پلاننگ آخرت کی بھی تو ہونا, اور اللہ پر یقین بھی ہو. اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اچھا آپ کہیں گے جناب ہمیں تو بڑا یقین ہے, ہم بے یقینی کہاں کرتے ہیں؟ چلیں میں کچھ ایگزامپلز بتاتا ہوں, چیک کر لیں. جتنے میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں, اسلامی بہنیں, یہ بیان لائیو بھی جا رہا ہے, سارے لوگ اپنے آپ کو چیک کریں. اب جو میں کچھ ایگزامپلز دے رہا ہوں کہ کیا میں اس بے یقینی کی کیفیت پہ ہوں کہ نہیں. اب مثال کے طور پہ
ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ رزق دینے والا رب ہے، پھر بھی مال کے پیچھے مارے مارے کیا ہم نہیں پھرتے ہیں؟ کوئی سود کا سہارا لے رہا ہے، کوئی حرام روزی کما رہا ہے، یار ڈیل بڑی اچھی آئی ہے، جھوٹ تھوڑا سا بولنا پڑے گا، کام زبردست ہو جائے گا، اچھا میں نہیں بولوں گا تو کوئی اور لے جائے گا، اس لیے میں نے یہ ڈیل کر لی ہے۔ تو کدھر گیا بھروسہ، کدھر گیا ایمان کہ اگر جھوٹ بول کر نہیں کماؤں گا تو بھی میرے نصیب کا مجھے مل کر رہے گا۔ ایمان زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، لاجیکلی تو ہم سارے کہتے ہیں اللہ رزق دینے والا ہے، مگر پریکٹیکلی ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہم میں اس پر یقین نہیں ہے۔ جبھی تو کوئی دنیا کے بھر کے دورے کر کر کے مارے مارے پھر رہے ہیں، چاہے اس میں حرام کرنا پڑے حلال کرنا پڑے۔ میں دوبارہ کہتا ہوں، حلال کمانے کے لیے اسٹرگل کرنے کا منع نہیں کیا شریعت نے، لیکن جو حلال و حرام کی تمیز اٹھا دیتے ہیں یا صرف کاروبار اور مال کو ٹائم دے کر ان کی نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، وہ اپنی فیملی کو بھی ٹائم نہیں دے رہے، اپنی صحت کو بھی برباد کر رہے ہیں، تو پھر ان کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یقین نہیں رہا۔ آگے چلیے، ہم سب مانتے ہیں کہ اللہ مشکلات سے نجات دینے والا ہے، مشکل سے نجات دینے والا تو رب ہے نا، یہ ہمارا ماننا ہے، مگر یقین ہے؟ اگر یہ یقین ہوتا تو پھر ڈپریشن کس بات کی، پھر مایوسی کس بات کی؟ جب مجھے پتا ہے کہ میرا رب چاہے تو حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، میرا رب چاہے تو دریائے نیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے نکال سکتا ہے، تو وہ میرے لیے بھی راستے نکال سکتا۔ رب تو وہی ہے نا، معاذ اللہ، اللہ تو چینج نہیں ہو گیا۔ جو حضرت موسیٰ کے دور میں رب تھا وہ آج بھی رب موجود ہے، فرق میرے اندر آ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کو یقین تھا، اللہ کی بھروسے پر قدم رکھا، دریائے نیل نے راستہ دیا۔ مجھے اللہ پر یقین ہی نہیں رہا تو کہاں سے میرے مسئلے حل ہوں گے؟ حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ کو پتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو سارے فرشتے باری باری آئے کہ آپ ہمیں اجازت دیں۔ ہوا کا فرشتہ آیا، آپ اجازت دیں تو ہوا سے آگ بجھا دیتے۔ بارش کا فرشتہ آیا، آپ اجازت دیں بارش برسا کر آگ بجھا دوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب بالکل آپ کو تھرو کر دیا گیا نا آگ میں، اب بالکل اس مومنٹ پر حضرت جبریل آیا، کہتے اے ابراہیم اب ہم سے تو مدد نہیں مانگ رہے، رب سے تو مانگ لیں۔ آپ نے فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے نا، اگر اسے بچانا ہوگا تو بچا لے گا، اور اگر اس کی رضا اس میں ہے کہ میں آگ میں ڈالا جاؤں تو میں راضی ہوں۔ یہ جو راضی بر رضا ہے نا، یہ بات بڑی گہری کہنے جا رہا ہوں، آج اس جملے کو ذرا سمجھ لیجیے۔ ہم پتہ ہے تقریباً ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں یا اللہ جس حال میں میں راضی ہوں مجھے وہ حال دے دے۔ ہم اپنی پسند کا حال چاہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ کاروبار میں برکت دے، بیٹا نہیں ہے تو بیٹا دے دے، گھر اچھا نہیں ہے گھر دے دے، اے اللہ میں فلاں ملک کا ویزا مل جائے۔ جو میں چاہ رہا ہوں، میری ڈیمانڈ لسٹ ہے نا، جو مجھے کمفرٹیبل کرتی ہے، جو مجھے ریلیکس کرتی ہے، جو میری لائف کو انجوائبل بناتی ہے، میں وہ اللہ سے مانگتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ والے کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ اس حال میں مت رکھ جس میں میں راضی ہوں، مجھے اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے۔ ہاں، حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ اگر اللہ نے بچانا ہے تو وہ بچا لے گا، اور اگر وہ اس کی رضا اس میں کہ میں جل جاؤں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، میں اس رضا میں راضی ہوں۔ پھر کیا ہوا کہ آگ کا کام جلانا ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بڑی باریک سی بات ہے، اللہ کرے میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہم جو اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ مثال کے طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ یار پیسے ہوں گے نا تو بڑی خوشی مل جائے گی، اپنی پسند کا کھانا کھا لیں گے، اپنی پسند کا گھر بنا لیں گے، بیمار ہو گئے تو علاج کروا لیں گے، پیسے ہوں گے تو مکے مدینے جائیں گے، پیسے ہوں گے تو ہالیڈیز پہ جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں پیسہ یہ سب کرواتا ہے، یہی ہماری مسٹیک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دکان پہ تالا لگے گا، یہ سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوگا تو میری دکان کی حفاظت ہوگی۔ نہیں، یہ اسباب ضرور ہیں، رب چاہے گا تو حفاظت ہوگی، رب چاہے گا تو خوشی ملے گی، رب چاہے گا تو آپ کو جناب اس سبب سے برکت ملے گی۔ اب میں اس کو سمجھا بھی دیتا ہوں، آپ کہیں گے یہ بات تو اچھی ہے مگر اس کی کوئی مثال ہے؟ چلیں میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا، سب نے جواب دینا ہے۔ چھری کا کام کیا ہے؟ چھری کا کام جب آپ کٹ کریں گے کیا ہے؟ کاٹنا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ پانی کا کام کیا؟ اگر بڑے پانی میں کوئی چلا جائے تو ڈبانا۔ یہ تین چیزیں تو لاجیکلی ہے نا۔ اس کا مطلب سبب کیا کہہ رہا ہے کہ چھری پھرے گی تو گلا کٹے گا، مگر حضرت ابراہیم نے چھری پھیری ہے۔ رب نے نہیں چاہا تو حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، مینڈا آ گیا مگر تکلیف نہیں ہوئی۔ آگ کا کام جلانا تھا مگر رب نے چاہا کہ یہ آگ گلزار بنے، تو حضرت ابراہیم آگ میں جاتے ہیں، اس سبب نے کام کرنا چھوڑ دیا، آگ حفاظت کرنے والی بن گئی۔ آپ کو پتہ ہے نمرود کا کیا حال ہوا تھا جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا نا؟ اس کو صبر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن بعد وہ اپنے محل کی چھت پہ گیا اور جا کر دیکھتا ہے حضرت ابراہیم کا بنا کیا، آگ نے تو جلا کے راکھ کر دیا ہوگا، میں نے اتنی ہیوی
ہیوی ویٹ آگ لگائی ہے، مگر جب وہ اوپر سے دیکھا تو حضرت ابراہیم باغ کی طرح آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو بڑا عجیب لگا، سوچتا ہے لگتا ہے آگ غلط لگ گئی ہے، کوئی ریئیکشن والی آگ لگ گئی ہے، چیک کیسے کروں. اس نے اپنے ایک بندے کو آگ میں ڈال دیا. جیسے ہی اس کو ڈالا آگ نے سیکنڈوں میں اس کو جلا کے بھسم کر دیا. اس کے چورے چورے یعنی وہ جل کے ختم ہو گیا. نمرود حیران ہو گیا کہ اس کو جلا رہی ہے، نمرود کی آگ موسیٰ کو کیوں نہیں، حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں جلا رہی. تو یہی بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، سبب اور ہے، خالق اور ہے. وہ چاہے گا تو سبب نفع دے گا، وہ چاہے گا تو نقصان والا سبب بھی نفع دے گا. اب مجھے بتاؤ نا، پانی کا کام تو ڈبانا ہے. ارے دنیا نے کیسا نظارہ دیکھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ پوری فوج کے ساتھ دریائے نیل میں داخل ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ اکیلے نہیں ہیں، اتنے سارے گھڑ سوار ہیں، مگر وہ دریائے نیل راستہ دے رہا ہے، آپ نکل رہے ہیں. اب اسی سبب کو دیکھ کر فرعون نے سوچا یہ نکل گئے تو میں بھی نکل جاؤں گا. دیکھیے وہی دریا ہے، وہی راستہ ہے، رب چاہے تو ترا دیتا ہے، رب چاہے تو ڈبا دیتا ہے. یہ سمجھنا ہے مجھے اور آپ کو. ہم سبب کے پیچھے نہ بھاگیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں. اب میں آپ کو لاجیکلی ایک اور بات سمجھاتا ہوں. آپ کہتے ہیں نا اسباب ہوں گے، مجھے بتائیں ہاتھ کا کام کیا ہے؟ پکڑنا ہے نا. ہاتھ سے کتنے سارے کام کرتے ہیں. آنکھوں کا کام کیا ہے؟ دیکھنا ہے. کان کا کام کیا ہے؟ سننا. زبان کا کام کیا ہے؟ بولنا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں کہ یار کسی کی زبان کٹ جائے گی تو وہ بول نہیں سکے گا. آپ کو پتہ ہے جتنے گونگے ہوتے ہیں ان کی زبان لگی بھی ہوتی ہے، کٹی بھی نہیں ہوتی ہے. ہاں، جتنے نابینا ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں ہول نہیں ہوتا. آئیز آر ایگزسٹنگ، آنکھیں موجود ہوتی ہیں. کبھی کبھی تو کوئی نابینا ہمارے سامنے ایسے دیکھتا ہم کہتے دیکھ تو رہا ہے، مگر پھر ہاتھ ہلاتے تو پتہ چلتا نہیں یار اس کو نظر نہیں آ رہا ہے. بہرے کے کان ہوتے ہیں، ایسا تھوڑی کہ کان نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب باڈی پارٹ کا تو کمال ہی نہیں ہے. میرے پاس ہاتھ ہیں، یہ طاقت والے جب ہوں گے جب رب چاہے گا. اگر رب نہیں چاہے گا تو یہ ہاتھ ایسے گریں گے کہ دنیا اٹھانا چاہے یہ ہاتھ ایک انچ کام نہیں کریں گے. زبان ضرور ہے میرے پاس، مگر اس زبان میں اگر رب نے طاقت دینی ہے تو اس نے آواز نکالنی ہے، ورنہ لگی ہوئی زبان سے بیچارہ وہ گونگا اشارے کرتا رہتا ہے. آنکھ کا کام دیکھنا ہے، لیکن اگر رب نے چاہنا ہے تو اس آنکھ میں نور آنا ہے، ورنہ باڈی پارٹ تو لگا ہوا ہے، نظر کچھ نہیں آتا، سنائی کچھ نہیں دیتا. ارے اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ کبھی بھی یہ مت کہنا کہ میرے ہاتھ سلامت ہیں، میری زبان سلامت ہے تو اس لیے بول رہا ہوں. ارے یہ رب کی مہربانی ہے، اس نے ہاتھ میں طاقت دی ہے، زبان میں بولنے کی طاقت دی ہے، آنکھ میں نور دیا ہے تو میرے رب نے دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ساری دنیا کی دولت جمع کر لوں، اگر اللہ نے شفا نہیں دینی، اللہ نے خوشی نہیں دینی تو پھر کچھ نہیں ہونا. تو کاش یہ یقین حاصل ہو جائے کہ زندگی کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے مالک کو راضی کرنا ہے، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. پھر دیکھیں انشاءاللہ زندگی کیسی آسان ہو جاتی ہے. حضرت لقمان حکیم، ان کے قول دنیا بھر میں مشہور ہیں. اتنی عظیم ہستی ہیں، یہ نبی نہیں ہیں مگر یہ اتنے عقل مند تھے اور ان کے واقعات اتنے شاندار ہیں کہ قرآن میں پوری سورت سورہ لقمان کے نام سے. اب ان کا ایک جملہ سنیے گا. آپ فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو، بیٹا ہر عمل کا ایک کمال اور ایک انتہا ہوتی ہے، اور عبادت کا کمال پرہیزگاری اور پختہ یقین ہے. یعنی پختہ یقین ہونا چاہیے. آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ یقین سے پڑھیں. آپ دعا کر رہے ہیں، آپ دعا بھی یقین کے ساتھ کریں. ہمارا پرابلم ہی یہی ہے، ہمیں شریعت کے احکام پر بھی اچھا ہم مسلمان ہیں اس پر یقین کامل، پتھر کی طرح یقین ہو. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک چھوٹا سا کلپ سن کر ہمارے نوجوان کنفیوز، یار ہم تو یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ ٹھیک کہتے ہیں، یہ تو فلاں یہ کہہ رہا تھا، ہم یہ جو مزارات پہ بچپن سے جا رہے ہیں اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یقین تو تھا نہیں، مطالعہ کیا نہیں تھا، اپنا عقیدہ سیکھا نہیں تھا. ایک بندہ آیا اس نے آ کے ہمیں کنفیوز کر دیا. کیسے کنفیوز کر سکتا ہے؟ جس طرح مجھے یقین ہے کہ اس وقت رات ہے، ایسے مجھے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کریم، اس کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں. اس عقیدے میں کوئی مجھے شک و شبہ نہیں ہے، یقین کامل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک ہمارے آقا پر نازل کیا ہے، یقین کامل ہونا چاہیے. مجھے صحابہ پر محبت ہے، ہر صحابی جنتی ہے، یہ یقین کامل ہونا چاہیے. ہر اہل بیت ہماری آنکھوں کا تارا ہے، اس میں کوئی کمزوری کی بات نہیں ہے. ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے اولیاء اللہ کے نیک بندے اور اللہ انہیں اپنی عطاؤں سے بے شمار اختیارات عطا فرماتا ہے، یہ میرا یقین کامل ہونا چاہیے. پہلے پڑھ لیجئے، پہلے سیکھ لیجئے اور پھر لاک کیجئے اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے. اس میں ایک اور پرابلم بھی آج کل آ رہا ہے کہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، میں ہاتھ جوڑا ہوں آپ کے آگے، آپ کے ماشاءاللہ سب کے عقیدے بڑے مضبوط، بڑے پیارے ہیں، مگر کیا یہی
صحیح عقیدے ہم نے اپنے بچوں کو سکھائے ہیں؟ ہمارے نوجوان اولاد کو یہ پتا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کون کہاں بیٹھ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ کیا دیکھ رہا ہے اور کنفیوز ہو رہا ہے۔ اس کی کنفیوژن کون دور کرے گا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میری اولاد میرے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کا باعث بنے تو آپ کو آپ کے والدین سے جو عقیدے کا یقین ملا تھا اس یقین کو ٹرانسمٹ کیجئے، اس یقین کو اپنے بچوں کو سکھائیے تاکہ میرے مرنے کے بعد بھی میری اولاد وہ نیکی والا کام کرے اور صحیح العقیدہ مسلمان بنے۔ تو یہ ذمہ داری ہے والدین کی۔ ہم بہت کچھ سکھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں میرے بیٹے نے فلاں ملک میں جا کر ڈگری حاصل کر لی، میرا بیٹا جناب بزنس میں اتنا ماہر بن گیا۔ جناب والا کیا آپ نے اپنے بیٹے کو پکا مسلمان بنا لیا، اس کا عقیدہ محفوظ کر دیا؟ نہ جانے کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، روز کی نئی باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ جناب پکے سنی ہے، گھرانے کے بچے ہیں اور جناب آج کنفیوز پھر رہے ہیں۔ کون جواب دے گا؟ خدا کے واسطے خود بھی یقین حاصل کریں اور اس یقین کو اپنے بچوں کو، اگر پرابلم ہے علماء اہل سنت موجود ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں، تو انشاءاللہ جب یقین کی برکتیں ہوں گی پھر دیکھیں کیسے ایمان کامل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک رحمت اور مشکلات سے نجات یقین اور اللہ پاک کی رضا میں ہے، اور غم و پریشانی شک اور اللہ کریم کی نافرمانی میں ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو یقین ایسا کامل عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو، وقت میرے پاس کم ہے، دو واقعات ذہن میں تھے مگر ایک دلچسپ واقعہ سنا دیتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا، غوث پاک سے محبت اور بڑھ جائے گی۔ ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پر کسی کو میرے اس بیان سے پرابلم ہوتا ہو تو ہو جائے، ہمیں اللہ والوں پر یقین ہے کہ اللہ نے انہیں بڑا کمال دیا ہے۔ یہ واقعہ کون بیان کرتا ہے؟ علامہ ارشد القادری صاحب نے یہ واقعہ لکھا۔ مختصر واقعہ سناتا ہوں، واقعہ تو بڑا طویل ہے۔ عبداللہ نام کا ایک بہت بڑا ڈاکو تھا اور وہ اس کو بڑی اچانک دل پر چوٹ لگی کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، بڑی میں نے زندگی غلط کاموں میں گزار دی ہے۔ تو اب اس نے جب بہت جو ہے وہ چوٹ لگ گئی کہ توبہ کروں، تو کسی سے پوچھا کہ کیسے میں جو ہے وہ نیکی کے راستے پہ جا سکتا ہوں، کون سا راستہ تلاش کروں؟ تو کسی نے کہا پہلے تم ایسا کرو، کوئی مرشد تلاش کرو، کوئی ایسا پیر تلاش کرو جس کی برکت تمہیں ملے، وہ تمہیں اللہ کے راستے پر لگا دے۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ پھر مرشد کہاں تلاش کروں؟ تو مشورہ دینے والا کوئی معمولی سا ہی انسان تھا، اس نے کہہ دیا کہ اللہ پاک پر یقین رکھ کر نکلو، جس پر تمہارا دل مطمئن ہو جائے نا صبر تو وہی تمہارا پیر ہے۔ اب وہ نکل پڑا راستے میں کہ چلو ڈھونڈتا ہوں کون مجھے پیر ملتا ہے۔ اب رات ہوئی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی مرشد ملا دے، میں تیری راہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور وہ دعا کر کے باہر سڑک پر نکل گیا، چوراہے پر پہنچا تو اسے ایک شخص آتا دکھائی دیا، بس اس نے ذہن بنا لیا کہ لگتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہی میرا پیر ہے۔ اس نے اس کو پکڑ لیا کہ اے مرشد جلدی سے اپنا مرید بنا لے، مجھے اللہ کے راستے پہ چلا دے۔ وہ بندہ چوری کرنے نکلا تھا، جس کو اس نے پکڑا نا کہ میرا پیر بن جاؤ، وہ چوری کرنے کے لیے نکلا تھا۔ تو اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ میرے پیچھے پڑ گیا، لوگ جمع ہو جائیں گے، میں پکڑا جاؤں گا۔ کہتا اچھا ٹھیک ہے ادھر ہی کھڑے رہو، ابھی میں کہیں جا رہا ہوں، واپس آ کر تجھے اللہ کا راستہ بتاتا ہوں۔ بس پیر صاحب بڑی مہربانی، وہ چوراہے پہ کھڑا ہو گیا، وہ گیا اپنا چوری ووری کر کے اپنے کاموں میں لگ گیا۔ ایک دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، لوگ کہتے گھر چلو، کہتے نہیں پیر صاحب نے آنا ہے، یقین تھا نا کہ مجھے اللہ کا راستہ دکھانا ہے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، جو وہ چور تھا نا، وہ چور کہاں پہنچ گیا؟ چوری کرنے کی نیت سے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے گھر پہ پہنچ گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی ولیوں کے سردار، ان کے در پر پہنچ گیا۔ اب جب وہ ادھر غوث پاک جو ہے وہ عبادت کر رہے تھے، ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی عالی جان فلاں شہر کے ابدال کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضور غوث پاک نے دعائے مغفرت کی اور اب جب چور پر نظر پڑی نگاہ ولایت ڈالی، ایک ہی نگاہ میں توبہ بھی کروائی، ولایت کے درجے بھی طے کروائے۔ فرمایا تم فلاں شہر کے ابدال ہو، فوراً وہاں کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ اب نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ شخص اب واپس جا رہا ہے، گیا چوری کرنے تھا، اب ولی بن کر نکل رہا ہے۔ اب گیا تو راستے میں وہی بندہ چوراہے پر کھڑا ہے، کہتا پیر صاحب آپ آ گئے، اب مجھے راستہ دکھا دیجئے۔ اللہ اکبر! اب وہ شخص جو چور بن کر گیا تھا، اس یقین کامل کی برکت سے اللہ نے اس چور کی کایا پلٹ دی اور اس کو بھی اللہ کا ولی بنا دیا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ایک شخص کی سچی لگن اور پختہ یقین کا کمال ہے کہ رب کریم نے مجھ پر ایسی عنایت عطا فرما دی۔ تو اچھی نیتیں معاملات کو بدل دیا کرتی ہیں، وہ مشکلوں کو آسان کر دیا کرتی ہیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جو میرا ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، یقین کامل رکھیں، اپنے آپ کو ڈپریشن اور مایوسی کی طرف نہ جانے دیں، اس رب کریم کے قدرت پر یقین رکھیں اور اتنا دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں۔ مجھے اور آپ سب کو مرنا ہے، ایسا نہ ہو دنیا کو شاندار کر لیں اور آخرت میں بربادی ہمارا مقدر ہو۔ عقل مند وہ ہے کہ اگر دنیا میں اللہ نے بہترین زندگی دی ہے نا، وہ اپنی آخرت بھی بہترین بنانے کی فکر شروع کر دے۔ دنیا نے کہیں نہیں جانا ہے،
ہم ایک جملہ دعاؤں میں کہا کرتے ہیں رحمان الدنیا والآخرہ، میرا مالک دنیا کا بھی رب ہے، وہ آخرت کا بھی رب ہے، رب کو راضی کر لوں گا وہ دنیا بھی اچھی کر دے گا، وہ آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ اللہ مجھے بھی یقین کامل کی دولت سے نوازے، آپ کو بھی نوازے، اور اللہ کریم ہمیں توکل کی نعمت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔